الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى صدق اللہ العظیم۔ میرے نہایت ہی قابل قدر مسلمان بھائیوں اور میرے بزرگوں، آپ حضرات کے سامنے سورہ اللیل 30ویں پارے کی ابتدائی آیت نمبر 11 تک تلاوت کی ہیں۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور رب العالمین ہم سب مسلمانوں کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما دیں۔ سورہ اللیل مکی سورت کہلاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو اس دوران اس سورت کا نزول ہوا۔ اس سورت کے اندر 21 آیتیں ہیں اور 71 الفاظ ہیں اور 310 حروف ہے۔ اس سورت کا پہلی والی سورت کے ساتھ ربط مفسرین نے یوں لکھا ہے کہ سورہ الشمس اس سے پہلے جو گزری اس میں توحید کا بیان گزرا ہے کہ اللہ رب العالمین نے وہاں پر اس مسئلے کو بیان کیا کہ دو جوڑے چیزیں جو ہیں متقابل ایک دوسرے کے مقابل اللہ رب العالمین نے پیدا کی ہیں۔ اس صورت کا مضمون بھی ویسا ہی ہے، اسی کی طرح ہے، دونوں کا مضمون ایک ہی ہے۔ اور یہ مفسرین نے لکھا کہ پہلی والی سورت جو تھی اس میں اللہ رب العالمین نے مختلف چیزوں کی قسمیں کھائی، اس سورت کے اندر بھی مختلف چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں۔ پھر اس میں یہ بتایا گیا کہ مختلف چیزوں کے اثرات پڑنے سے انسان کے دل کے اندر ایک ارادہ پیدا ہوتا ہے، اور ارادہ جو ہوتا ہے کسی کام کے کرنے کا، یہی انسان کا خلاصہ اور نچوڑ ہوتا ہے۔ ارادہ جو ہوتا ہے وہ اچھا بھی ہوتا ہے اور ارادہ برا بھی ہوتا ہے۔ جب ارادہ اچھا ہوگا تو ظاہر اس سے اچھا عمل پیدا ہوگا، برا ارادہ ہوگا تو ظاہر اس سے برا عمل پیدا ہوگا۔ جب عمل مختلف ہوا تو ظاہر اس کا نتیجہ بھی پھر کیا ہوگا؟ مختلف ہوگا، اس کا نتیجہ بھی مختلف ہوگا۔ تو اعمال کے مختلف ہونے سے نتائج بھی مختلف ہوں گے۔ اس صورت کے اندر اس چیز کو بھی بیان کیا ہے جس طرح اس صورت کے اندر بیان کیا گیا تھا کہ اس صورت کا خلاصہ یوں ہے کہ واللیل اذا یغشا سے ان سعیکم لشتی تک اعمال کے مختلف ہونے پر شواہد ہیں، شواہد بیان کیے ہیں کہ جس طرح دن رات ہے، نر مادہ ہے، میل اور فیمیل پیدا کیے تو ان کے احکام مختلف ہیں، اسی طرح انسانوں کے اعمال بھی کیا ہیں؟ مختلف ہیں۔ نیک اور بد کام کرنے والے دونوں آپس میں برابر نہیں ہو سکتے، جس طرح دن رات آپس میں برابر نہیں، مرد عورت آپس میں برابر نہیں، اسی طریقے سے اچھے اور برے اعمال کرنے والے لوگ بھی آپس میں ایک جیسے نہیں ہو سکتے، برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر فاما من آتا واتقا سے لے کر وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ سے یہاں تک یہ جواب قسم کی تشریح ہے۔ پھر آگے فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ سے
الذی کذب وتولی تک یہ تخویف اخروی بیان ہوگی، اور وسیجنبها الاتقی سے آخر تک جو ہے یہ بشارت اخروی آ جائے گی، آخرت کی خوشخبری آ جائے گی۔ رب العالمین نے فرمایا واللیل اذا یغشی، قسم رات کی جب چھا جائے، یغشا کا معنی جب چھا جائے، پھیل جاتی ہے۔ فرمایا والنہار اذا تجلی، دن کی قسم جب روشن ہو جائے، دن جب روشن ہو جاتا ہے۔ وما خلق الذکر والانثی، اور اس کی جو اس نے پیدا کیے نر اور مادہ، ان سعیکم لشتی، بے شک تمہاری کمائی کیا ہے، لشتی مختلف ہے، تمہاری کوشش یہ بھی مختلف ہے۔ تو مفسرین لکھتے ہیں کہ رات ہر چیز کو اپنے اندر چھپا لیتی ہے، ہر چیز اس کے اندر چھپ جاتی ہے، اور جب چھپتی ہے تو تاریکی ڈارکنیس پھیلتی ہے، تو ڈارکنیس اندھیرا جب پھیلتا ہے تو ظاہر ہے ساری کی ساری چیزیں اس کے اندر کیا ہے، پوشیدہ ہو جاتی ہیں، اور جب وہ چلی جاتی ہے تو اس کے بعد روشنی آتی ہے۔ تو یہ دن اور رات کی تبدیلی، پھر رات کے اندر مختلف امور ہیں اور دن کے مختلف امور ہیں۔ دن میں سورج نکلتا ہے، اس کا بادشاہت ہوتی ہے، اور رات آتی ہے تو رات کے اندر ستاروں کی بادشاہت ہے، چاند کی بادشاہت ہے، پھر اندھیرا ہے، پھر اس کے اندر رات کو مختلف جانور نکل آتے ہیں، ان کی بادشاہت ہوتی ہے۔ تو گویا اب یہ دنوں کے اختلاف رات اور دن کا، تو فرمایا یہی وہ چیز ہے جو یہ بتا رہی ہے کہ انسان تمہاری زندگی کے اندر یہ اعمال جو تم کرو گے یہ بھی مختلف ہوں گے، کوئی اچھا کام کرے گا، کوئی برا کام کرے گا، اچھا کام کرنے والا جنت میں جائے گا، برے کام کرنے والے جہنم میں جائیں گے۔ پھر آگے فرمایا وما خلق الذکر والانثی، وما خلق الذکر والانثی، فرمایا اس نے پیدا کیے، ومن خلق، قسم اس کی، ماں مانے یہاں کس کے، من کے ہے، اس قدرت والے رب کی قسم جس نے ذکر میل کو پیدا کیا، والانثی اور فیمیل کو پیدا کیا، مذکر اور مؤنث، مرد اور عورت، نر اور مادہ جس نے پیدا کیا، اس کی قسم ہے۔ تو اب نر اور مادہ دونوں کے کام مختلف ہیں، مرد کے اپنے کام ہیں، عورت کے اپنے کام ہیں، ہر ایک کے مختلف کام ہیں، مختلف یعنی اس کے اندر خاصیتیں ہیں، مختلف قسم کی خاصیتیں پائی جاتی ہیں۔ تو اسی طرح ہر انسان کے اندر اس کی خصلتیں مختلف ہیں، مختلف کیا ہے، خصلت کے لوگوں کو پیدا کیا، ہر ایک کے اندر اس کی صفات مختلف ہیں۔ کوئی آدمی عالم ہوتا ہے، کوئی جاہل ہوتا ہے، کوئی عابد ہوتا ہے، کوئی ساجد ہوتا ہے، کوئی عبادت کرنے والا ہے، کوئی عبادت نہیں کرتا ہے، کوئی کیا ہے دیندار ہوتا ہے، کوئی غیر دیندار ہوتا ہے، کوئی سیکولر ہے، کوئی مذہبی ہے، ہر اعتبار، کوئی سخی ہے، کوئی بخیل ہے، کنجوس ہے۔ تو یہ ساری صفتیں انسان کے اندر، تو گویا رب العالمین فرماتے ہیں جس طرح یہ مرد اور عورت کو اللہ رب العالمین نے مختلف پیدا کیا اس کی صفات کے اعتبار سے، کیونکہ مرد اور عورت کے اندر اس کی صفتوں کے اندر اختلاف ہے۔ مرد طاقتور ہے، اس کو مضبوط قوا دیے ہیں، عورت وہ کمزور ہے، تخلیق کے اندر کمزور ہے، عقل کے اندر کمزور ہے، عمل کے اندر کمزور ہے۔ اور مرد جو ہے عقل کے اعتبار سے بھی مضبوط ہے، جسم کے اعتبار سے بھی مضبوط ہے، اور عمل کے اعتبار سے بھی کیا ہے، زیادہ عمل کرتا ہے، مضبوط ہے۔ تو اس لیے اس کے اندر جس طرح اختلاف ہے، تو اسی طرح ہر انسان کی خصلتوں کے اندر رب العالمین نے تفریق پیدا کی ہے، مختلف پیدا کیا ہر انسان کو۔ تو آگے فرمایا فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى، اب یہ فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى یہ جواب قسم ہے، یہ جو قسمیں کھائیں رب العالمین نے کہ وَاللَّيْلِ رات کی قسم ہے جب وہ چھا جاتی ہے، وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلَّى دن کی قسم جب روشن ہو جائے، وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى اس قدرت والے رب کی قسم جس نے پیدا کیا مرد اور عورت، میل اور کیا ہے فیمیل، اس کو پیدا کیا، ان سعیکم لشتی تم سب کی کیا ہے کوشش جو ہے، تمہارا جتنا عمل ہے، جدوجہد ہے، ایفرٹ جو ہے کیا ہے، لشتی مختلف ہے۔ تو فرمایا فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى، اب یہ جواب قسم آ گیا۔ جواب قسم کیا؟ فَأَمَّا سو بہرحال آتا جس کو دیا، سو جس نے دیا، وَاتَّقَى اور ڈرتا رہا، آتا خرچ کیا جس نے،
آتا جس نے خرچ کیا، واتقا اور ڈرتا رہا، کس سے؟ رب العالمین سے۔ فرمایا وصدق بالحسنى اور تصدیق کر دی اچھائی کی۔ فرمایا فسنيسره لليسرى، نتیجہ کیا ہوگا اس کا؟ کہ ہم اس کے لیے آسان کر دیں گے، یسرا آسانی، عمل کو آسان کر دیں گے، آخرت کے راستے کو اس کے لیے کیا ہے؟ آسان کر دیں گے۔ تو فرمایا مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ ان آیتوں کا شان نزول جو ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بہت بڑی شان ہے اسلام کے اندر، بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا مرتبہ ہے۔ سب سے بڑا مرتبہ ان کا یہ ہے کہ انبیاء اور رسل کے بعد سب سے زیادہ متقی، سب سے زیادہ پرہیزگار، سب سے زیادہ مقام و مرتبہ پہ فائز، سخی، ہر اعتبار سے، یعنی جو صفات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پائی جاتی تھی، ان صفات کے مالک جو تھے سب سے زیادہ انسانیت میں، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ سب سے زیادہ چلنے والے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، بہت بڑا مقام اللہ رب العالمین نے ان کو عطا فرمایا۔ ان کی نسلی چار پشتیں کیا ہے؟ صحابی تھے۔ صحابی کا مطلب ہوا کہ چار پشتیں ایسی تھیں جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، دیدار کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی اور اسلام قبول کیا ہے۔ چار پشتیں۔ آپ کے والد ابو قحافہ وہ مسلمان ہوئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خود مسلمان ہوئے، آپ کے بیٹے وہ مسلمان ہوئے، آپ کے پوتے وہ مسلمان ہوئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر صحابی بنے۔ یہ سب کے سب کیا ہے؟ یہ صحابی تھے۔ تو گویا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہی یہی صحابی رسول ہیں جن کے لیے آسمانوں سے سلام آئے ہیں۔ اس سے بھی بڑا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قابل اعتماد معتمد شخصیت جو تھی رسول اللہ علیہ وسلم کے لیے، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اسی لیے ہجرت کی رات میں اللہ رب العالمین نے انتخاب کیا تو کس کا کیا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ کیونکہ سفر بڑا خطرناک، کافر تیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے، اب چھوٹی سی بات بھی لیک ہو جاتی تو بہت بڑا نقصان تھا۔ تو رب العالمین نے انتخاب کس کا کیا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق کا۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی امانت کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے لے جا رہے ہیں، کندھوں پہ اٹھا کے لے جا رہے ہیں۔ تو یہ ہجرت کے سفر کی جو یعنی قسمت میں جن کے آئے وہ بھی کون تھے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھا، آخری زندگی کے آخری دن ہیں، اور اپنے مصلی پہ کھڑا کرنے کے لیے جن کا انتخاب کیا وہ بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے حجرے سے دیکھ رہے، ابو بکر امامت کروا رہے، ابو بکر امامت کروا رہے۔ یہ مقام کس کو ملا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی ہوتے تو ابو بکر ساتھ ہوتے، ایک طرف ابو بکر ہوتے تو دوسری جانب عمر کھڑے ہو جاتے۔ تو اللہ رب العالمین نے دونوں کو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں جگہ عطا فرما دی، قبر کے اندر جگہ بھی ملی ایسی۔ قیامت کے روز جب اٹھیں گے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے تو ایک طرف ابو بکر تو دوسری طرف عمر۔ اور جنت میں جب جائیں گے انبیاء اور رسل کے بعد سب سے پہلے جس کا داخلہ ہوگا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ تو انہی کے شان، انہی کے لیے یہ آیت میں نازل ہوئی، کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک دن مکہ میں جا رہے تھے تو امیہ جو تھا، امیہ بن خلف، ان کے غلام تھے اب حضرت بلال رضی اللہ عنہ۔ اب امیہ بن خلف بڑا مالدار تھا، بڑا مالدار، بڑے اس کے باغات تھے، بڑے غلام تھے، بڑی زمینیں تھیں اس کی، اور بڑا مالدار تھا۔ تو اس کے غلام جو بہت سارے غلام تھے، تو غلام جو بھی مسلمان ہوتا تو اس غلام کو کیا کرتا؟ پھر یہ اس کے اوپر سختی کرتا، مارتا، تشدد کرتا، اور ان سے کہتا کہ اسلام کو چھوڑو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرو، نہیں تو پھر تمہیں میں چھوڑوں گا، نہیں ماروں گا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی میں لوگوں میں سے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ ایمان لے آئے تو یہ ظالم درندہ صفت انسان ان کو مارتا اور بڑا تشدد کرتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گزر رہے ہیں تو یہ بلال رضی اللہ عنہ کو مار رہا ہے، تشدد کر رہا ہے سخت۔ تو نے کہا کیوں مار رہے اس کو؟ چھوڑ دو اس کو، تم ڈرتے نہیں ہو اس کے، اتنی تشدد کرتے ہو اس کے اوپر۔ وہ ظالم کیا کرتا کہ گرم تپتی ریت پر لٹا دیتا، اوپر بڑے بڑے پتھر رکھ دیتا، پھر اپنے غلاموں کے ذریعے سے مارتا،
پھر بڑے بڑے کانٹے جو ہوتے ہیں ان کے جسموں کے اندر اس طرح ان کے جسم کے اندر ڈالتا، بڑا تشدد کرتا اور یہی کہتا کہ آپ اسلام کو چھوڑ دیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کریں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کہتے احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، معبود برحق صرف اور صرف کون ہے؟ احد، ایک اللہ کی ذات ہے، قل هو اللہ احد، اللہ ایک۔ تو یہی کہتے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ امیہ سے کہا اس کو چھوڑ دو، مارو مت۔ انہوں نے کہا بڑے اس کے سر پہ کھڑے ہو تو خرید ہی لو، تم ہی لے لو، خرید لو۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کتنے کا بیچو گے؟ انہوں نے کہا کہ ایک غلام جو تمہارے پاس سب سے زیادہ ہوشیار اور عقل مند غلام ہے اس کے بدلے میں، اور ساتھ کچھ پیسے بھی دو گے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کو 10,000 جو ایک غلام دے دیا، اور 10,000 خیا جو چاندی کی وزن تھا اس زمانے کا وہ دے کر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو انہوں نے آزاد کر دیا۔ یہ 7ویں شخص تھے جن کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہجرت سے پہلے آزاد کیا تھا، اس سے پہلے اور دوسرے لوگوں کو بھی آزاد کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنا مال، جس طرح انہوں نے اپنی جان لگائی اسلام کے لیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے جس طرح جان لگائی، اسی طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنا مال قربان کیا، نچھاور کیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، نچھاور کیا۔ اور اب یہ غلام جو آزاد کرتے، خریدتے تو خریدنے کے بعد فوراً کو آزاد کر دیتے تھے، جاؤ آزاد ہو۔ تو یہاں پر رب العالمین نے پھر یہ آیت نازل کی انہی کے لیے، انہی کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی۔ فرمایا کہ فَأَمَّا مَنْ آتا، بہرحال وہ شخص جو دیتا ہے، صدقہ کرتا ہے، غریبوں کو دیتا ہے، کھلاتا ہے، وَاتَّقَا، اور ڈرتا ہے، کس سے؟ اللہ سے، تقوی والی زندگی صفت اختیار کی۔ تو گویا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تھی، ان کے تقوی کی شہادت کون دے رہا ہے؟ اللہ۔ تو فرمایا وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور تصدیق کر دی کس کی؟ حسنہ، اچھائی کی۔ حسنہ سے مراد مفسرین فرمایا لا الہ الا اللہ، کہ لا الہ الا اللہ کی تصدیق کر دی۔ لا الہ کا مطلب کیا؟ کہ اللہ کی توحید کی، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یعنی مفسرین نے لکھا کہ اللہ رب العالمین نے جو دین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اس دین کی تصدیق کر دی، اس کو ایکسیپٹ کر لیا، مان لیا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ قرآن اس کی تصدیق کر دی، توحید اس کی تصدیق کر دی، پیغمبر کی رسالت اس کی تصدیق کر دی، آخرت اس کی تصدیق کر دی، یعنی جنت جہنم، گویا جو دین مکمل رب العالمین نے اتارا اس کی تصدیق کی۔ تو فرمایا وصدق بالحسنى، تصدیق کی حسنہ کی۔ فرمایا فسنیسرہ للیسرا، تو اب یہاں پر بشارت آ گئی۔ فرمایا بشارت کیا ہے؟ کہ جس شخص نے بھی یہ کام کیا، آتا واتقا وصدق بالحسنى، تو فرمایا نتیجہ کیا ہوگا؟ فسنیسرہ للیسرا، ہم اس کو اعمال کی توفیق دیں گے، ایسے اعمال کرنے کی جو اس کو جنت کی طرف لے جائیں، اس کو جنت کی طرف لے جانے کے اعمال جتنے بھی ہوں گے، ہم اس کے لیے کیا ہے؟ آسانی پیدا کر دیں گے، ایسے کام کرنے کی اس کی توفیق دیں گے کہ وہ جنتی لگے گا۔ تو یہ آئے تو ابو بکر صدیق کے بارے میں نازل ہوئی، لیکن جس آدمی کے اندر یہ صفت پائی جائے گی کہ اپنے مال کو خرچ کرے، اور مال کا خرچ کرنا یہ انسان کو کیا؟ جہنم کی آگ سے بچاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ، اگرچہ کھجور کا آدھا ٹکڑا بھی خرچ کر لو۔ چھوارا جو ہے نا، چھوارا، فرمایا چھوارے کا آدھا ہی کیوں نہ ہو، نصف ہی کیوں نہ ہو، یہ دے کر اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ فرمایا وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى۔ اب اس کی دوسری جو اس کا مقابلہ آ جائے گا کہ جو آدمی اسلام سے اعراض کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی توحید کا انکار کرتا ہے، مال خرچ نہیں کرتا ہے، بخل کرنے والا، تقوی کی صفت نہیں ہے اختیار کرتا، اور لا الہ الا اللہ کی تصدیق نہیں کرتا، اللہ کی توحید کو نہیں مانتا، اس کو ریجیکٹ کرتا ہے،
اسے کہا جاتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کے سامنے سر جھکاؤ، یہ جاتا ہے بتوں کے سامنے سر جھکا دیتا ہے، اللہ کی مخلوق کے سامنے سر جھکا دیتا ہے، مزاروں اور قبروں پہ سر جھکا دیتا ہے، پیروں کو دیکھتا ہے ان کے سامنے سر جھکا دیتا ہے۔ وَأَمَّا مَن بَخِلَ، بہرحال وہ جس نے بخل کیا، وَاسْتَغْنَا، اور بے پرواہ ہو گیا، لیکن بالکل بے پرواہ رہا، کہنے لگا یہ مال تو میرے بازو نے مجھے دیا نا، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اب کیا انکار کر دیا، ریجیکٹ کر دیا، بالحسنى، کس کو؟ لا الہ الا اللہ کو، لا الہ الا اللہ کو نہیں مانا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، ہم اس کے لیے آسان کر دیں گے، کیا چیز کو؟ ایسے اعمال کہ یہ کیا ہے، تنگی والے راستے کی طرف جائے، جہنم کی طرف جائے، یعنی جہنم والے اعمال سارے کے سارے ہم اس کے لیے کیا ہے، آسان کر دیں گے۔ سو اس کو ہم سہج سے پہنچا دیں گے، سختی میں ڈالیں گے، کیونکہ کیا ہے، دنیا میں جو نماز نہیں پڑھے گا تو کہاں جائے گا؟ تو کوئی نماز نہ پڑھنا، روزہ نہ رکھنا، حج فرض و حج نہ کرنا، کلمہ توحید کا اقرار نہ کرنا، یہ جتنی بھی چیزیں ہوں گی، یہ ساری کی سارے یہ راستے ہیں کس کے لیے؟ جہنم کے لیے۔ یہ راستے کس کے ہیں؟ جہنم کے۔ تو فرمایا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، ہم آسان کر دیں گے اس کے لیے، کیا چیز؟ عسر، تنگی کے راستے کو۔ تو گویا ہم اس کو ان کاموں میں مشغول کر دیں گے جو اس کو جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ فرمایا وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى، اور پھر اس کو جو مال اس نے دنیا میں جمع کیا، مال دنیا میں جتنا جمع کر رہا ہے مال، اور اس میں نہ کسی کو دے رہا ہے، بخل کر رہا ہے، کہتا ہے کہ مال خرچ کیا تو کم ہو جائے گا، گھٹ جائے گا، تو کیا ہے، ڈر کے مارے خرچ نہیں کرتا ہے، بخل کرتا ہے۔ تو فرمایا وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ، اور جس طرح امیہ بن خلف اب یہ مال جمع کر رہا تھا، خرچ نہیں کر رہا تھا، کہتے ہیں بڑا کنجوس آدمی تھا، بڑا کنجوس تھا، تو اسی کے بارے میں یہ آیا کہ وَأَمَّا مَن بَخِلَ، یہ امیہ بن خلف کے بارے میں، بڑا کنجوس تھا۔ تو فرمایا وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ، تو جب اللہ رب العالمین نے اس کو پکڑا، کیا فرمایا؟ اذا تردہ، جب اس کو ہلاک کیا یا اس کو قبر کے اندر داخل کیا یا جہنم کے اندر داخل کیا، تو فرمایا وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ، اس کو اس کے مال نے کوئی فائدہ نہ دیا، اس کا مال دولت اس کو بچا نہ سکا کسی سے، ہلاکت سے، تباہی سے، بربادی سے۔ کیوں؟ بخل کر دیا اس نے، بے پرواہی اختیار کر دی، اللہ کی توحید کا انکار کر دیا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر دیا، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبی نہیں مانا۔ آج یہ آیتیں امیہ بن خلف کے بعد، لیکن آج بھی اگر کوئی شخص اللہ کی توحید کو نہیں مانتا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہیں مانتا، اور آپ کو خاتم النبی نہیں مانتا، آپ کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی جیسے کیا ہے کذاب اور دجالوں کی نبوت کا اقرار کرتا ہے، انکار کر رہا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا نبی آبادی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، یہ کہتے ہیں نہیں مرزا غلام احمد قادیانی پیغمبر، اس کی نبوت کو مان رہا ہے یا کسی اور کی نبوت کو مان رہا ہے۔ تو فرمایا نہیں، وما یغنی عنہ مالہ، ایسے بدبختوں کو جب پکڑے گا رب العالمین، اذا تردہ، جب ان کو ہلاک کرے گا، ما یغنی عنہ مالہ، یہ آج ان کی مال و دولت، یہ آج ان کے جو ان کے پروٹوکول ہیں، اور آج دنیا ان کو جو ویلکم کر رہی ہے، اسلام کے مخالف جتنی طاقتیں، فرمایا ما یغنی عنہ مالہ، یہ سارے پروٹوکول ان کے کوئی کام نہیں آئے، کوئی فائدہ نہیں دیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سب کو دین اسلام پر استقامت نصیب فرما دے۔